یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے اور قرآن کریم کے احکامات بیان کرتے ہوئے اپنی عقل کو قرآن پر بھی حاکم بناتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ گاڑی چلاتے چلاتے بھی مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنی نماز سواری پر ہی نماز ادا کر لیا کرو۔ اللہ نے کہیں یہ کہا ہے کہ سواری پہ وضو ہونا بھی ضروری ہے، تو بھیا بھول گئے۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ فرجالن اور رکبانن، پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیا کرو اور جب سواری پہ سوار ہو تو بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ آپ کوئی جگہ دکھا دیں جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو تو وضو ہونا چاہیے، اللہ نے یہ فرما دیا ہو کہ جب تم لڑ رہے ہو تو بھی وضو ہونا ضروری، کہیں بھی نہیں کہا۔ اگر عقل ہی سے کام اتنا چلانا ہے تو اس کو بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم نماز ایسے پڑھو اور جب روزہ نہ ہو تو ایسے پڑھو۔ یہ سب نتیجے ایک ہی ہیں کہ عقل کو کتاب و سنت پہ غالب کر کے مسائل کو عقل سے ثابت کرنا اور اللہ کے جملوں کی تعویل اور تشریح ایسی کرنا جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے قائل نہیں رہے۔ یہ جو آیت کریمہ بھیا آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ حالت جنگ کی ہے۔ فرجالن اور رکبانن، اللہ نے کہا دشمن اتنا شدید تم پہ اٹیک کر رہا ہو کہ تم صف میں کھڑے ہو نہیں سکتے، صفیں بنا نہیں سکتے، تو جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو، چاہے تم پیدل بھاگ رہے ہو تو بھی نماز پڑھ لو۔ کسی سواری پہ سوار ہو، جدھر بھی منہ ہے، قبلے کی بھی اہتمام کا اتنا نہیں ہے، بس نماز پڑھ، یہ کہا۔ امت آج تک ایسے نادر و نایاب معانی نہیں سمجھی جو انہوں نے سمجھے ہیں۔ انہی کے ایک تھے، کافی عرصہ ہوا، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی، کوئی 2000 صفحات پہ مشتمل جلد۔ اس میں انہوں نے پورا زور لگا کے دکھایا کہ بیت اللہ جو ہے اس کو گرا دینا چاہیے، اور ہماری میڈیکل کا اور انجینئرنگ کا تقاضا یہ ہے کہ بیت اللہ کو پھول کی شکل میں لاجوردی نیلے رنگ کا پھول ایسے کرنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوں۔ سزا کی تخصیص شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں نہیں ہے۔ اچھا جی، 80 کوڑے یہ جو رجم کیا گیا تھا جبر کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہ فساد فی الارض میں آتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، پہنچ جائیں گے اللہ کے حضور۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہیں نئی نئی یہ باتیں سوچتی تھی۔ اصل سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنا، بس کسی طرح حدیث کا انکار ہو جائے۔ جنت میں حور ملے گی، وہ حور کوئی باہر سے نہیں ہوگی، وہ تمہاری بیوی ہوگی۔ اصل میں کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ حور کے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں وہ سب رد کر دو، اور قرآن نے جو کہا ہے کہ تمہیں حور ملے گی تو حور تمہاری بیوی ہی ہوگی۔ حدیث سے اس لیے انکار کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کسی بھی مرد کا جنازہ پڑھاتے تھے تو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بدلہ دارن خیر من دارہ، اے پروردگار اس آدمی کو، مرحوم کو، میت کو اس کے گھر سے بہتر گھر عنایت فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور اس کو اس اولاد سے زیادہ اچھی اولاد دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اللہ جو اس کی بیوی دنیا میں تھی اس سے بہتر بیوی سے جنت میں دے۔ تو اگر یہی وہاں بھی ہوگی اور حور عین کوئی چیز نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا نہیں سمجھ آئی تھی کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اصل جڑ یہ ہے کہ حدیث کو کاٹو، اور حدیثوں میں دو کام کرو۔ ایک تو حدیث کو قرار دو تاریخ، حدیث کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہ رہے، اس کی بنیاد پر قانون نہ بن سکے ایک،
اور دوسرے حدیثوں کے منکر ہونے کے الزام سے بچنے کے لیے وہ احادیث لوگوں کو سناؤ جن میں اخلاقیات کا تذکرہ ہے، وہ احادیث لوگوں کو سناؤ جس میں آداب ہیں، وہ حدیثیں لوگوں کو سناؤ جس میں بچوں کی تربیت ہے، ایسی احادیث لوگوں کو سناؤ جن میں کوئی تاریخ کا ایک پہلو ہے تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ ہم حدیث مانتے ہیں۔ اور جہاں کوئی ایسی حدیث آئی جس سے حکم ثابت ہوتا تھا تو صاف کہہ دو جی بس حدیث تو تاریخ ہے، نہ مانو، مانو کیا۔ اسی وجہ سے کہ جتنے منکرین حدیث ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قانون کا ماخذ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی ماخذ کی بنیاد پر اپنے ملک میں قوانین کو نافذ بھی کرتے تھے اور اسی پر وہ فیصلہ بھی دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کتنے فیصلے دے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کتنے فیصلے، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنے فیصلے دینے پڑ گئے، اور بڑے مشکل حالات میں بس یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا، بس یہ ٹھیک۔ ایسے ہی حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسی لیے یہ جو آج گمراہ ہیں ان کا باپ بھی کوئی اس زمانے میں تھا، حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ کوئی جرم نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سخت بولتے ہو، تمہیں تو آداب ہی نہیں ہے، تمہیں تو طریقہ ہی نہیں پتہ، ہیومینٹی کا تم میں احترام نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جڑ اکھیڑنے والے جو ایسی باتیں کرتے ہیں پہلے وہ اپنا منہ تو دیکھیں کہ کس ہستی سے انکار ہو رہا ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ عقل۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل فیصلے کیے، کوئی قرآن سے اس کی سند نہیں تھی، اللہ نے وحی نازل فرمائی، انہوں نے فیصلے کر دیے، بڑی لمبی باتیں ہیں۔ اس لیے ان سب کا اصل یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرو کسی طرح، اور وہ نہیں مانا جا سکتا۔ بڑے لوگ ایسے ہوئے، ان سب کا جو اصل بانی مبانی تھے نا وہ سر سید احمد خان صاحب، اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ حیات جاوید 2 جلدوں میں لکھی ہے حالی نے، اس لیے کہ حالی سر سید کے پاس رہے ہیں، حالی کا بہت بڑا دور گزرا ہے غالب کے پاس، اور پھر وہ سر سید کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ تو حالی نے حیات جاوید جو لکھی ہے نا، جو آنکھوں دیکھی چیزیں لکھتے رہے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ حالی نے لکھا ہے صاف کہ وہ کہتے تھے کہ جو پرندے گردن مروڑ کر مارے جائیں جائز ہیں۔ جتنے لوگ اس وقت بھی ہیں، کسی سے کہو کہ یار آج شام آؤ بٹیروں کی دعوت ہے، لیکن دیکھ لو میں چھری سے ذبح نہیں کروں گا بلکہ اس کی گردن توڑ کے الگ کروں گا، تو کھاؤ گے؟ تھوکتا بھی کوئی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے یہ سر سید کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ رجم نہیں، اور جب ہار گئے تو آخر پہ لکھ دیا کہ بہرحال رجم قرآن سے ثابت نہیں۔ بولی سینا اور رازی کے حوالے دینے والے، انہوں نے کتنا پڑھا تھا رازی کو اور بولی سینا کو، صرف بات اتنی ہے کہ ان کے پاس پریس تھا، اشاعت تھی، لوگوں کو انگریزوں سے محبت تھی، اور انگریزوں کی وجہ سے سر سید سے بھی محبت تھی۔ یہ تو اکا دکا پاگل دیوانے تھے جنہوں نے جامعہ ملیہ قائم کر دیا، شیخ الہند نور اللہ برکتہ کی تحریک اٹھ گئی، یہ تو بیچارے ایسے ہی تھے، تھوڑے بہت 1% 2%، وگرنہ اگر انگریزوں سے محبت نہ عامت الناس کو ہوتی تو انگریز ٹھہر سکتا تھا؟ یہ سب فتنہ اور بیج بویا ہوا ہے انہی کا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان لوگوں نے، وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ یہ بات اس سے کریں جس نے ان چیزوں کو پڑھا نہ ہو۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بچہ کراچی میں ایک گلی میں پایا گیا اور اس کے پاس 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا تھا، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے اس بچے کو اٹھا لیا ہے اور پیسے کے بارے میں پریشان ہوں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، اس بچے کو اٹھا لیا، بہت بڑی نیکی۔
بہت بڑی نیکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے کوئی ایسا بچہ مل جائے جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو اور میں اس کی پرورش کروں، مجھے ساری دنیا اور کائنات سے افضل چیز یہ لگتی، کیونکہ اللہ اس پہ ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ایک جان بچانے کا ثواب دے گا۔ پھر جس طرح اس کی تعلیم، تربیت اور پرورش ہوگی اس کا ثواب اللہ کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے بچے کو پال لیا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب تفریح اور جب مزاح اور طبیعت میں ایسی چیزیں مطلوب ہوتی تھیں تو اس چھوٹے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، وہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہتا تھا اور اس کے منہ سے لعاب گرتا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، کبھی برا نہیں منایا۔ جو کچھ کیا ہے، جس نے بھی کیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو 1,00,000 روپیہ آپ کو اس کے قریب سے ملا ہے تو صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ کتنے قریب سے۔ ایک تو ممکن ہے گلی میں جاتے ہوئے کسی کی جیب سے گر گیا ہو، لیکن ایسا کوئی احتمال نہ ہو اور بچے کے پاس ہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوڑنے والے نے، ماں یا باپ نے یا کسی نے بھی اس بچے کے لیے یہ رقم چھوڑی ہے۔ شرعاً اب ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ اس رقم کو لے جانا چاہیے اور جا کر عدالت میں یہ لکھوانا چاہیے، کوئی نظام ہوتا ہوگا وکیل سے مشورہ کر کے کہ اس طرح یہ بچہ پایا گیا ہے اور اس بچے کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا اور یہ 1,00,000 روپیہ میں فلاں بینک کے اکاؤنٹ میں یا بچے کا جو بھی نام رکھے، اگر جو فارم ہیں نادرہ والے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو جو بھی ولدیت دکھائے گا اسی پر ایک اکاؤنٹ کھولے اور یہ 1,00,000 روپیہ ٹوٹلی اس بچے پر خرچ کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ من کان غنی منکم فلیستعفف، تم میں سے جو آدمی مالدار ہے، گھر میں پیسے ہیں، اسے چاہیے کہ ایسے بچوں کا جو یتیم ہے یا دوسرے درجے میں یہ بھی، ان کا مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو فقیر ہے، نہیں ہے اتنے پیسے کہ ایک بچے کا اضافہ کیا جائے خاندان میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اتنا ہی پیسہ لے جو اس کی ضروریات زندگی کو کافی ہو جائے، اس سے زیادہ پیسہ نہ لے۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے خطبے میں پڑھی اور روئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے حضرت کو دیکھا آخری وقت میں انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ 2 سوا 2 2.5 سال میں اتنے پیسے میں نے بچوں تم پہ اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے بیت المال سے لیے تھے، اور میری بیٹی فلاں جو پلاٹ میرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفے میں عنایت فرمایا تھا، اس کو بیچ کر مسلمانوں کے پیسے واپس کر دینا، ایک پائی میں نے مسلمانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کا نقصان بھی نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رویے کا حوالہ دے کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا لوگوں مجھ سے توقع بھی نہ رکھنا کہ میں اتنا پرہیزگار جاؤں جتنے حضرت تھے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا میں بس بیت المال سے اتنا لوں گا جتنا میرے لیے ہر سال حج کے لیے کافی ہو جائے اور میرے بچوں کے اس میں کھانے پینے کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے، میں اس سے زیادہ تمہارے بیت المال کو استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اگر تم اپنا خرچہ برداشت کر سکتے ہو تو مت لو، اور نہیں کر سکتے تو اتنا ہی لو جتنا یتیم کی پرورش میں آتا ہے۔ تو اس لاکھ کو جمع کیا جائے گا مگر کورٹ کے ذریعے سے، تاکہ آئندہ اس کی سند اور یہ سب چیزیں رہیں۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ اگر بچہ خالصتاً کافروں کی جگہ میں ملے اور مر جائے تو اس کے جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ جو بچے ایسے جو لوگ پھینک جاتے ہیں، اگر کسی مندر سے ملا، گرجے سے ملا، یا ایسی سوسائٹی ہے جیسے ہندوستان کی کہ کافر مسلمان سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، تو اگر یہ کسی خاص ایسے محلے سے، جگہ سے جہاں کافروں کا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور بچہ تو کوئی بھی ہو، چھوٹا یا بڑا، کسی کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں مانگی جائے گی۔
بس یہ کہا جائے گا اس کے والدین کو تسلی دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کی آخرت کا ذخیرہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے سے بہتر اولاد نصیب فرمائے، ایسے جملے کہے جائیں۔ اس بچے پہ خرچ کرنا بہت ثواب کی بات ہے بھیا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہماری فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب امام محمد اور حسن بصری پہ کیا اعتراض ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہتے تھے میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا مجھے کوئی بچہ ایسا مل جائے جس کا نسب پتہ ہی نہ چلے کہ کس کا بیٹا ہے، تو میں اس پر خرچ کرنے کو اتنا ثواب سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر زمین و آسمان اللہ کی راہ میں دے دوں تو میں اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا اس بچے پہ خرچ کرنے سے خوش ہوں، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کا ایک فرد ہے، اس کے حقوق بنتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو اس کی اطلاع تک دے کہ تم اس طرح گلی میں پڑے ہوئے پائے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروا دیا نا، اور یہ ساری سزائیں نافذ ہوئی ہیں، دروں کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور آپ نے فرمایا اس کی پرورش کرنا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک ایک آدمی کا نام درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا بات کہی تھی؟ ایک آدمی جھانک رہا تھا دروازے کی ایک سوراخ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سخت غصے میں تھے، آپ نے فرمایا دروازے اسی لیے تو لگائے جاتے ہیں کہ اندر کے حالات کا پتہ نہ چلے، یہ کون بدبخت ہے جو میرے گھر میں جھانک رہا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی تھی، آپ نے فرمایا میں اس کی آنکھ میں چبو دیتا اور ایسا مارتا کہ اس کی کوئی بدلہ نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ عدالت اس پہ کسی پہ مقدمہ نہیں کر سکتی۔ کون آدمی تھا اس کی بھی تحقیق، فلاں کی بھی تحقیق، فلاں۔ اس بچے کے متعلق ایک لفظ نہیں ملتا کہ بچے کا کیا نام رکھا گیا، کہاں گیا، کس نے پال، کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ سوسائٹی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی تھی، لوگوں کے عیوب پہ پردہ لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا موٹو بس ایک ہی تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو یا انسانوں پہ حقوق مارے جا رہے ہوں وہاں پہ کوئی تعاون نہیں۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ راستے میں گاڑی میں جا رہے تھے اور گاڑی میں کچھ پڑے ہوئے پیسے مل گئے، ان کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ اخبار میں اشتہار دیں، اس کا کوئی ویب سائٹ کوئی بھی جو بھی ہوتی ہے، جو مشہور طریقے ہیں اس کے مطابق بتائیں کہ 1,00,000 روپیہ مجھے اس طرح گاڑی رکی تھی، اس میں بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک بنڈل پڑا ہوا تھا، اور جو بھی وہ نشانی دکھا کے لے جائے۔ اور ایک مدت تک اگر کوئی آدمی نہ ملے تو پھر آپ کو حق ہے، پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنا، آپ اللہ کو کیا جواب دیں۔ آپ کو ضرورت ہے اس پیسے کو اپنے گھر میں استعمال کر لیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، لیکن وہ جو اصل مالک ہے اس کا حق باقی ہے۔ اگر کبھی وہ اشتہار پڑھ کے آ گیا اور اسے کہا جی بالکل یہ سفر تھا اور شواہد اسے مہیا کر دیے، تو 1,00,000 روپیہ آپ کو اپنی جیب سے اسے ادا کرنا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا یا تو وہ ثواب جو میں نے خرچ کیا اللہ تمہیں دے دے، تم لے لینا اللہ کے یہاں، اور یا پھر اپنے پیسے لو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو گیا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سونے کا سکہ ملا، 1 تولہ سونے کے سکے چلتے تھے، تو گلی سے اٹھا کر میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ میں نے کہا اس طرح ملا ہے تو یہ اب جس کا بھی ہو۔ گھر لے گئے اور اہلیہ محترمہ کو دے دیا۔ اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور 1 دینار پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول اس طرح شوہر میرے لائے ہیں، گلی میں گرا پڑا ملا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو،
مجھے بھی اس میں سے دو اور اپنے شوہر علی رضی اللہ عنہ کو بھی۔ وہ دینار تبدیل ہوا اور خرچہ ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ اللہ کے رسول وہ جو دینار تھا یہ اب آئے ہیں لینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے ایک دینار واپس کیا جائے، 1 تولہ سونا واپس کیا جائے۔ پھر انہوں نے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال مختلف مواقع پہ رکھا رہتا تھا اس میں سے وہ ادا کیا۔ اہل تشیع میں سے ایک ذاکر صاحب نے محرم میں یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ یہ اہل سنہ کی کتاب مسلم میں آیا۔ نہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے، نہیں ان فتنوں کو پھیلانا چاہیے۔ چاہیے کہ اگر تھوڑا سا کہیں پڑھنے کو نصیب ہو گیا ہے تو خاموش رہے، کسی صاحب علم کے پاس جا کر پوچھے آخر مزہ کیا ہے ان نفرت کی باتوں، خدا کو جواب نہیں دینا۔ خالد رضی اللہ عنہ معمولی انسان تھے، اور اب ان پر تہمت لگانا جبکہ وہ دنیا سے گئے ہوئے نے بھی 1500 برس ہو گئے، وہ کیسے معافی تمہیں دیں گے؟ اصل قصہ جو ہمارے یہاں لکھا ہے وہ ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا جب زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں 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 کے اموال میں جو زکوٰۃ ہے وہ لے کے آؤ۔ وہ گئے، 3 آدمیوں نے انکار کر دیا۔ ایک ابن جمیل تھا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ دوسرے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ مسلم میں ہے یہ۔ اب پوری حدیث بیان نہیں کرنی، اس میں سے اتنا ٹکڑا لینا ہے جس سے شر پھیلے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے سارا ماجرا کیا، ان کا اللہ کے رسول یوں میں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے گیا تھا، ان 3 کے علاوہ ہر ایک نے دے دیا، ان تینوں نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ابن جمیل نے تو اس لیے نہیں دی کہ تم جانتے ہو یہ غریب منافق آدمی تھا اور میرے پاس آتا تھا بار بار، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے مال دے دیا، تو اب چونکہ امیر ہو گیا ہے نا اس لیے خرچ نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت حسن اپنے نواسے رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ بچوں تم سے پہلے کی زندگی اور تمہارے بعد کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ تم جب بچے پیدا ہو جاتے ہو نا اور بڑے ہو جاتے ہو تو تم اپنے باپ کو بزدل بنا دیتے ہو، پھر وہ جہاد پہ اس طرح نہیں جاتا جس سے پہلے جاتا، اور آپ نے فرمایا تم بخیل بھی بنا دیتے ہو، پہلے جیسے پیسہ خرچ کرتا تھا تمہارے ہونے کے بعد وہ تمہارے لیے مال پھر جمع کرتا ہے، پیسہ زیادہ نہیں خرچ کرتا۔ تو ابن جمیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بخیل ہو گیا، اللہ نے بہت مال اسے دیا ہے، میں نے دعا مانگی تھی، اس کو تو چھوڑ دو۔ اس سے پھر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں لیتا تھا۔ غالباً حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خود زکوٰۃ لایا ہے، گورنمنٹ کے پاس نہیں لی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زکوٰۃ قبول نہیں کی تھی، ہم بھی نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا پھر عمر خالد نے زکوٰۃ نہیں دی تو خالد کس چیز پہ زکوٰۃ دیتا؟ وہ تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی تمام تلواریں، تمام نیزے، تمام سامان حرب، لڑائی کا جتنا سامان تھا اس نے کہا اے پروردگار یہ تیرا ہے میرا نہیں، وقف کر دیا۔ تو وقف کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی زندگی میں وقف کو اپنے پاس رکھے، متولی بن جائے۔ جیسے فرض کیجئے ایک آدمی نے کہا 2 کنال پہ مسجد بنا دو، زمین میری ہے لیکن یہ وقف کرتا ہوں اللہ کے لیے، مسجد بنا دو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب نہ اس زمین کو کوئی بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کسی اور کی، بس ختم ہو گئی اب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وقف کر دیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، پھر ان کی نسل ہی آگے کو نہیں چلی۔ تو آپ نے فرمایا اس کے پاس ہے ہی کیا جو زکوٰۃ دے؟
اور آپ نے فرمایا عباس نے زکوٰۃ دی نہیں دی میرے چچا نے تو ٹھیک کیا ہے، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے چچا ہیں اور چچا باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر میرے والد پہ زکوٰۃ ہوتی دینی ہوتی تو میں ان کا بیٹا ہوں، ضرور ادا کرتا۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنے چچا عباس کی، وہ میرے باپ کے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، 1 سال کی نہیں 2 سال کی زکوٰۃ تمہیں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال میں سے چچا کے لیے 2 سال کی زکوٰۃ دے دی۔ ہوا اس کا فائدہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ 1 سال کی زکوٰۃ تو اس سال جو فرض ہوئی تھی، ایک ایڈوانس کی بھی زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دی۔ ایڈوانس جب 1 سال کی زکوٰۃ ہو گئی تو اگلے سال جب حج کا زکوٰۃ کا سیزن آیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایک زکوٰۃ ادا کر دی، 1 سال اور آگے چلے گئے۔ جب بھی آتا تھا وہ 1 سال بس زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، تو آٹومیٹیکلی ان کی زکوٰۃ ایڈوانس میں ہی ادا ہو جاتی تھی کہ کسی وقت بھی وفات ہو جائے تو زکوٰۃ اس سال چاہے نہ پورا ہوا ہو مگر اس مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہو۔ وہ لوگ اتنے محتاط تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ دی تھی اس کو بیس بنا کے انہوں نے پھر ہمیشہ 1 سال کی زکوٰۃ دیتے رہتے تھے۔ یہ ہے اصل حدیث۔ اب اس سے ثابت کرنا کہ خالد رضی اللہ عنہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ خالد رضی اللہ عنہ پہ اعتراض نہیں، کچھ اور کرنا ہے نا، مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اس سے نفرت اور جو شر پھیلے گا، خدا بالکل نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کرتوت کرتے رہے ہو۔ ایک آدمی نفسیاتی مریض ہے اور اس حالت میں وہ قتل کر دے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ یہ تو بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ قتل کرتے وقت اس کی کیا حالت تھی۔ جب اس نے قتل کیا ہے تو اس وقت وہ نفسیاتی مریض نہیں تھا۔ نفسیاتی مریض اگر تھا بھی تو اسے مرض کیا تھا؟ پاگل ہو گیا۔ پاگل آدمی نے قتل کیا ہے تو پاگل آدمی نے پھر کھانا کیسے کھا لیا؟ پاگل آدمی نے ڈرائیو کیسے کر لیا؟ اس لیے پاگل کی ڈیفینیشن بھی ضروری ہے۔ اس آدمی میں کوئی پاگل پن نہیں ہے، کھانا کھاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، اپنے بچوں بیوی ماں باپ سب کو پہچانتا ہے، بات کی جائے تو معقول جواب دیتا ہے۔ نفسیاتی مرض اسے مثلاً کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے۔ نفسیاتی مرض مثلاً کیا ہے؟ وہ اس پہ ڈپریشن ہو گیا۔ نفسیاتی مرض کیا ہے؟ وہ یہ کہ غصے پہ سے قابو نہیں۔ تو یہ سارے نفسیاتی امراض ہیں، لیکن ان میں کیا گیا قتل ہے اور اس قاتل کو سزا دی جائے گی۔ یہ پاگل پن نہیں ہے۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ وہ رشتوں ہی کے نہ پہچان سکے۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے دنیا ہے کیا اور کیا نہیں۔ پاگل پن تو یہ ہے کہ اسے کوئی تھپڑ مار جائے اور سارے گالیوں کے اسے کچھ پتہ ہی نہ، اور ممکن ہے وہ گالیاں بھی نہ دے سکے۔ یہ چیزیں ہیں پاگل پن۔ پاگل پن کا الزام رکھ کے اس کو چھڑوانا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ ہم نے مانا چھوٹ گیا، ہم نے یہ بھی مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ کوئی سزا نہیں ہو۔ اللہ بھی تو ہے، وہ دن بھی تو آئے گا۔ اللہ اس معاملے میں اس قدر زیادہ تلقین کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب ہم اس بچی کو اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا لوگوں سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچی کس گناہ میں زمین میں گاڑ دی گئی تھی؟ اس بچی نے کیا قصور تھا کہ تم نے اسے قبر میں اتار دیا؟ یہ جب مالک کو جواب دینا پڑے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز شروع ہوگی، حساب۔ انسانی حقوق میں سب سے پہلے انسانوں کے خون کا فیصلہ ہوگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے، انہوں نے کہا جب خدا انسانوں کے حقوق کو شروع کرے گا تو میں تمہیں بتاؤں، یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ خود سے نہیں کہہ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتایا گیا ہوگا اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتایا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا میں تمہیں بتاؤں جب انسانوں کے حقوق شروع ہوں گے، انا اول من جزا،
میں پہلا شخص ہوں گا جس کا فیصلہ ہوگا، اور میں دونوں گھٹنے ٹیک کے ادب سے خدا کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ سب سے پہلے میرے دور میں ہونے والے خون کا فیصلہ فرما، میرا فیصلہ فرما، میرا خون کیوں اتنا سستا ہو گیا۔ تو یہ حکمرانیاں جو ہے نا بھگتنی پڑ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارے عہدے بے نعم الفاطمہ، دودھ پلاتی ہوئی مائیں ہیں، بئس الفاطمہ نعم المرضع، بہت دودھ پلاتی ماں ہے، بچے کو خوش کر دیتی ہے، وبئست الفاطمہ، اور جس دن دودھ چھڑاتی ہے اس دن ماں سے بچہ لڑتا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ عہدے، یہ پیسے اور یہ ساری چیزیں، خدا تو ہے نا، اس کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دینا۔ اصول اگر فروع کو قتل کرے تو اس پہ قصاص نہیں، جیسے دادا اپنے پوتے کو قتل کر دے، ماں اپنی بیٹے کو قتل کر دے، بیٹی کو قتل کر دے، اسی طرح نانی ہے وہ اپنے اصول میں اپنے فروع میں کسی کو قتل کر دے۔ فروع کا مطلب جو آگے کو اولاد چلتی ہے، اس پہ قصاص نہیں ہے لیکن دیت واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ سانپ اس پہ پھینک دیا گیا اور سانپ نے ڈسا اور وہ مر گیا تو دیت واجب۔ یہ کرتے ہیں بہت سے لوگ، یہ سیاسی جلسے جو ہوتے ہیں نا اس میں کرتے ہیں کہ سانپ پھینک دیا، تو سیاسی جلسوں میں سانپ پہ لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب جلسے کرتے تھے تو ان کے جلسوں میں پانی چھوڑ دیتے تھے، لوگ بھیگ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ ہمارے یہاں اب بھی یہ ہوتا ہے کہ سانپ چھوڑ کے شور مچانا شروع کر دیا، وہ سانپ کسی کو کاٹ لے، جس سے چھوڑا ہے سانپ کے کٹنے سے اگر وہ آدمی مر گیا تو اسے دیت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر اس کے پاس دیت نہیں ہے اس قصاص دینا پڑے گا، قتل کے عوض میں قتل، اور اگر نہیں ہے دیت، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جس شعبے نے اس کو ملازم رکھ کے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایسے سانپ چھوڑانا، اس سارے شعبے پر یہ دیت جا کر پڑے گی، وہ ادا کرے۔ سونا مل جائے، زمین خریدی ہے اور جب کھدائی شروع کی تو سونا مل گیا، اور وہ سونا مل گیا، اب اس کا بڑا تقویٰ ہے بھئی، جس سے سوال پوچھا ورنہ کون خبر دیتا ہے۔ بہت سیدھا سادہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہانی بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے زمین بیچ دی، خریدنے والے نے جب اس پہ ہل چلایا تو سونا ایک گھڑا سونے سے بھرا ہوا نکل آیا، اور اس نے لے جا کر اسے دے دیا اور کہا بھائی آپ کی زمین سے نکلا ہے، میں نے زمین خریدی تھی، گھڑا تو خریدا نہیں تھا، یہ رکھیے۔ اس سے کہا ایسے نہیں ہے میرے بھائی، میں نے زمین بیچی تھی تو اس کے منافع بھی بیچ دیے تھے، یہ اس سے تمہیں نفع ملا ہے، یہ گھڑا بھی، سونا بھی، سب چیزیں تمہاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی بڑا دانا آدمی تھا۔ یہ ہے نا ذہانت، یہاں پہنچ کے کام آتی ہے۔ یہ جو ذہانت ہے نا، اس کو اللہ نے کہا ہے کہ لو کننا نسمع و نعقل، اور جہنمی کہیں گے کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، آج جہنم میں نہ جاتے۔ یہ صحیح استعمال ہے عقل کا۔ آپ نے قاضی نے دونوں کا مقدمہ سنا اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی بیٹا بیٹی، اس نے اولاد کی تفصیل دی، پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے اولاد کی تفصیل بتائی۔ اس نے کہا اس طرح کرو کہ تمہارا بیٹا اور اس کی بیٹی یہ رشتہ کر دو، اور میں سونے کا یہ گھڑا جو بھرا ہوا ہے یہ تمہارے بیٹے کو دے دیتا ہوں، یا تم لے جاؤ، اس میں سے کچھ مال شادی پہ خرچ کر دو، اور باقی جو سونا بچ جائے وہ بہو کا حق میں ادا کر دو اپنے بیٹے کی طرف سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ایسا قصہ۔ بنو قریظہ کا جو واقعہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحریر فرمایا ہے،
اصل قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش وہ کر چکے تھے کئی مرتبہ۔ پھر یہودیوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ان کے محلے میں تشریف لے جائیں۔ آپ ان کے محلے میں جب گئے تو انہوں نے ایک میدان میں بٹھا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور بھاگ پڑے۔ ہم حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تیزی سے چل رہے ہیں۔ مدینہ منورہ چلے گئے، باہر ایک محلہ تھا، اس میں یہ دعوت تھی، وہاں سے شہر اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور ہم پہنچے، کوئی اس وقت پہنچا کوئی دیر سے، تو اگلے دن شام کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے چکی کا پاٹ اوپر رکھا ہوا تھا، اور مجھے جبریل امین نے آ کے بتایا کہ آپ جب بیٹھیں گے ابھی تو چکی کا پاٹ اوپر سے آپ کے سر مبارک پر پھینکا جائے گا تاکہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو میں اٹھا، پھر بھاگا، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے اس موقع پہ جا کے اوپر بھی دیکھا تو ہمیں اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہودیوں نے پھر زہر دے دیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوٹے تھے ایک غزوے سے، تو اللہ نے وہی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھر میں نہیں بیٹھنا، پہلے بنو قریظہ کا انجام دیکھ لو۔ بنو قریظہ جو قتل کرنا چاہتے تھے، جب مجلس قائم ہوئی تو آپ نے فرمایا بنو قریظہ تم ایک عرصے سے میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہو، تمہارا پورا قبیلہ شریک ہے، میں تمہارا فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، تم میرے اور اپنے درمیان کسی ایک آدمی کو چن لو جس پہ تمہیں اعتبار ہو، میرا اور تمہارا فیصلہ وہ کرے۔ انہوں نے کہا سعد ابن عبادہ۔ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے یہودیوں کے حلیف بھی رہے تھے، بہت طرفداری بھی کرتے تھے، یہودیوں سے دوستانہ مراسم، بیمار تھے، تو وہ گھوڑے سے، ایک چھوٹا سا گھوڑے سے کچھ کم ایک جانور ہوتا ہے جسے عرب گدھائی کہتے تھے، ایک گدھا ہمارے ہاں یہ نہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے، خچر سے بھی تھوڑا سا بڑا ہی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ آئے اور ان کی ایک ٹانگ جو تھی چلنا دشوار تھا اس سے، تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے آقا کا استقبال کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ بڑے لوگ جب آئیں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد یہ مقدمہ ہے، ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے، تو انہوں نے اعتراف کیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھی نازل فرمائی، اور سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا کہ فلاں فلاں کو قتل کیا جائے گا، اور وہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹا لیا، اور آپ نے فرمایا سعد اللہ کی قسم تم نے اتنی دانش مندی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تم سے، خدا کا فیصلہ اور تمہارا فیصلہ ایک ہی چیز۔ یہ ہے اجتہاد، کہ مجتہد کا اجتہاد خدا کے فیصلے سے مل جائے، اسے دوہرا ثواب ہے۔ باقی آپ نے آگے تحریر فرما دیا کہ فتح مکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں کو معاف کیا تھا، کس کو معاف کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کیا تھا، چچا عباس رضی اللہ عنہ سود لیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جتنا پبلک سے سود سعد رضی اللہ اس نے عباس رضی اللہ عنہ میرے چچا نے لیا ہے وہ سب سود ختم کر دو، اور البتہ اصل زر میرے چچا کو ان کی اصل رقم دے دینا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کو نقصان ہی ہوا نا، پیسے نہیں ملے، اصل رقم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فیصلہ یہی فرمایا تھا کہ ایک خون جو آپ کے ہاں ہوا تھا آپ کے خاندان میں، ربیعہ بن حارث کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے قتل کیا تھا انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کا بچہ تھا، بیٹا تھا، اور جنگ میں مارا گیا تھا، تو اپنے خاندان میں اس کی معافی ہو گئی کہ فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اور تیسرا فیصلہ فرمایا تھا جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اسید رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا۔ اسید 17-18 برس کا لڑکا تھا، تو فرمایا لڑکے میں ساری رات اللہ کے سامنے مختلف نام پیش کرتا رہا کہ مکہ کا گورنر کسے بنا کر جاؤں، اور میرے پیش کیے ہوئے ہر نام پہ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں،
میں نے آخر پہ عرض کیا کہ اللہ آپ فرمائیں، تو بار بار مجھے کہا گیا کہ اسید کو گورنر تو فرمایا اسید 3 کام کرنا، میں تمہیں حکمران بنا کے جا رہا ہوں یہاں مکہ میں، اور پھر میرا آنا نہیں ہوگا۔ ایک تو جو ٹیکس لگیں گے، جو بھی حکومت کے کارندے وصول کریں گے، 2 درہم تمہاری تنخواہ مقرر کر رہا ہوں، روز لے لینا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ایک جگہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ سرکاری خزانے میں مال میں بکریاں جو آتی ہیں، آدھی بکری کی قیمت، یہ تمہارا حق ہے، تم اس طرح کرنا۔ دوسرے فرمایا کہ اسید جو خود پہنو گے وہی اپنے غلام کو پہنانا، اور جس طرح زندگی خود بسر کرو گے اپنے غلام کو بھی یہی سہولتیں دینا۔ اور تیسرے فرمایا 7 انگور کی بیل لگاؤ، اور آپ نے فرمایا انگور لگاؤ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ پک کے منقع بن جائے، اس منقع کو بیچ کے مارکیٹ میں پھر وہ پیسے زکوٰۃ کے طور پہ اپنے ذاتی زکوٰۃ کے طور پہ دینا، یہ کام کرنا۔ اور تشریف لے گئے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ اگلے دن انہوں نے غلام کو کھڑا کیا لوگوں کے سامنے، بیت اللہ میں سب کو بلایا، سب سردار چھوٹے بڑے سب آئے، انہوں نے کہا دیکھ لو لوگوں، جو لباس میں نے پہنا ہے یہی میرے غلام نے پہنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم کا فرمایا تھا، میں نے 2 درہم لیے ہیں، ایک خود رکھ لیا ہے، کسے دے دیا ہے، اس کی بھی ضروریات زندگی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیل گھر میں لگا لینا انگور کی، وہ میں نے لگا دی، اور میرے دروازے کھلے ہیں، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو دن یا رات، حتیٰ کہ میں سونے کی حالت میں بھی دروازے کھلے رکھوں گا، آؤ مجھے اٹھاؤ اور بتاؤ کیا ہو۔ اسی لیے ہمارے محدثین اور فقہاء نے اس پہ لکھا ہے کہ انگور کی بیل اپنے گھر میں لگانا یہ افضل چیز ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انگور کی بیل اپنے گھر میں لگانا۔ اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ 16-17 سال کے تھے، ٹھیک جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اسی دن خبر پہنچی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امیر اسید رضی اللہ عنہ 19 برس کے تھے، ان کا جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، گھروں میں پہنچے تو مدینہ سے اطلاع آئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ یہ ہے سارا قصہ، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی حمایت